بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ جو نشست ہے، یہ نشست بہت ہی عظیم، مبارک اور میمون ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ دونوں کام بہت ہی عظیم کام ہیں، اور جن دعات و مبلغین اصحاب علم کی نگرانی یہ جو 15 روزہ پروگرام چلتے رہتے ہیں، اس میں سادگی بہت ہے، ساتھ میں تاثیر بھی بہت ہے۔ مجھے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کل تک کے لیے میرے دل میں کچھ الگ باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ کل بروز پیر طے تھا کہ میں آؤں، لیکن ہمارے شیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ نے کہا کہ ایک پروگرام طے ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے آج آنا ہوا۔ لیکن کل کا جو پروگرام تھا جس نوعیت کا، اس کی خبر ملنے کے بعد میں سمجھا کہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو اس سے متعلق ہیں۔ دیکھیں، دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے وہ تو ہر انسان سے جڑا ہے، کسی ایک طبقے کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، علم سے دور ہوں، شہر میں رہتے ہوں، گاؤں میں رہتے ہوں۔ طبقات کا کوئی نظام تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن جو لوگوں نے بنا رکھا ہے اس اعتبار سے کسی بھی طبقے کے افراد کو ہوں دین پہنچانا ہی ہے۔ اور جو اصحاب علم، دعات و مبلغین آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ ہر طبقے میں کام کرتے ہیں، ہر جگہ کام کرتے ہیں، موقع مناسبت کے اعتبار سے الحمدللہ۔ لیکن کل کی جو نشست تھی برادران وطن کے، جس طبقے کو کل مدعو کیا گیا تھا دین سمجھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، مجھے اس کی خبر ملی تو میں سمجھا کہ اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے مختصر ایک گفتگو کروں، اس لیے کہ اسلام تو سب کے لیے ہے، کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیف نکتہ ہے جسے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جو بھی آپ کو پڑھے گا اور جتنا پڑھے گا اتنی زیادہ محبت ان کی دل میں پیدا ہو جائے گی باذن اللہ تعالی، شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ۔ آپ کی جو تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، مجھے اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس ایک تمہیدی طور پر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں، اکثر علماء سے ہم سنتے آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے اس پر جو ہے مطلب خود توجہ دلائی ہے، کہا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مدنی صورتوں میں خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، مکی صورتوں میں خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس۔ یہ فرق ہم اپنے اساتذہ سے بھی سنے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھے ہیں۔ صحابہ کی اگر بات کریں تو جو میں نے جیسے کہا کہ جن صحابہ کے میں نے نام لیا ہے ان سے اثر منقول ہے۔ ایسی صورت میں کہ مکی صورتوں میں جو خطاب ہوتا ہے وہ یا ایھا الناس، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا۔ سورۃ البقرہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ البقرہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ بتائیں، سورۃ البقرہ کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے، اور بالاتفاق مدنی صورت ہے، بالاتفاق۔ تو اس میں کون سا خطاب ہونا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ایسا ہی ہے، جس مقدار میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب سورۃ البقرہ میں ہے دیگر صورتوں میں نہیں ہے، لیکن سورۃ البقرہ ہی میں ایک خطاب ہے یا ایھا الناس،
بلکہ پہلا خطاب ہے۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے پہلا خطاب جو ہمیں ملتا ہے وہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حالانکہ وہ سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے بالاتفاق، پھر بھی پہلا جو خطاب ہے وہ یا ایھا الناس، کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ممکن ہے یہ حکمت ہو کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی مصحف کھولے تو پہلا خطاب ایسے معلوم ہو کہ وہ سب کے لیے ہے، قرآن کسی خاص افراد کے لیے نہیں ہے، حالانکہ وہ مدنی صورت ہے، پھر بھی یا ایھا الناس اس میں ہے، بلکہ پہلا خطاب ہے۔ یہ واقعتاً حیران کن کتاب ہے، سبحان اللہ، حیران کن بات ہے یہ۔ ایسے میں دعوت و تبلیغ کا معاملہ تو سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر کل کی جو نشست رہی ہے اس حساب سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے مقابل انسان کو بہت عزت دی ہے، تکریم کا معاملہ کیا ہے۔ کل کی جو نشست تھی، جس طبقے کے لیے گفتگو کی گئی ہے ان کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بہت تکریم کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کہا اللہ تعالیٰ نے باب تفعیل سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ باب تفعیل سے، مطلب یہ کہ اس میں ایک تو مبالغہ ہے اور اس میں ایک مرحلہ بمرحلہ تدریج ہے اس میں، یعنی ہر معاملے میں، ہر پہلو میں، ہر اللہ تعالیٰ تکریم کر رہے ہیں انسان کی، انسان کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ ایسی میں اونچ نیچ کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں نے بنایا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے تو پھر ہمارے برتاؤں میں عزت میں ایسا فرق نہیں آنا چاہیے جب اللہ نے فرق نہیں رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہی نقطہ بتانا ہے کہ بحیثیت انسان تو سب کی عزت ہے، لیکن جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی قربت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی عزت رکھی ہے اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، وہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کو معیار بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل عزت دینے کے لیے کہا کہ میری عبادت کریں، مجھ پر ایمان لائیں، میرا دین قبول کریں، جس میں ایک خصوصی عزت ملے گی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ النساء کے آغاز میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اواخر میں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ علیما حکیما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی سارے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ایمان لے کر آئیں، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی لازمی طور پر ایمان لائیں۔ کسی طور پر بھی اللہ کی اگر تکریم چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عزت چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے بڑا مقام چاہتے ہیں، تو پھر اللہ پر ایمان لانا یہ عزت کا ایک پہلو ہے اور نمایاں پہلو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ الانبیاء کے اواخر میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، آپ کی نبوت اور رسالت کے دائرے میں پوری انسانیت آ جاتی ہے، سب کے لیے آپ نبی ہیں، تو جو آپ پر ایمان لاتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے، اس کے لیے تکریم کا معاملہ ہے۔ یہ باتیں لازمی طور پر ان کو سنانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها میں ایک طویل حدیث لے کر کے آئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو امامہ الباہلی اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے ایک صحابی سے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عمرو بن عبسہ. کیا نام ہے؟ عمرو بن عبسہ. یہ مکہ مدینہ اگر آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھیں گے تو یعنی مدینے کے بائیں جانب، مغربی جانب، جغرافیہ اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بحر احمر، اس کے قریب میں ینبوع یا رابغ قریب قریب کے علاقے ہیں. وہاں پر ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے، بہت بڑا قبیلہ، بنو سلیم. اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. عفواً بنو اسلم سے، بنو اسلم نہیں، بنو سلیم سے، بنو سلیم سے، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی وہ کفر سے، شرک سے بیزار تھے. وہ اپنے قبیلے میں جب ان کو خبر ملی کہ مکے میں کوئی فرد ہے جو نبوت سے متعلق بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ بالکل آغاز کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے 2-3 فرد ہی تھے بس. آپ کا گھرانہ، ام خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، 5-6 افراد. یہ خود کہتے ہیں کہ میں چوتھا یا 5واں فرد تھا میں. تو اندازہ لگائیے، بالکل آغاز کی بات ہے. یہ مکہ ہے، ظاہر بات ہے پورا مکہ جو ہے یعنی ابھی بھی کفر میں ہے. اور جو ہم سیرت میں جو باتیں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ وغیرہ جاتے تھے، بازاروں کے پاس، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ حرم کے قریب دعوت دینا آسان نہیں تھا. یہ بالکل آغاز کی بات ہے. تو وہیں پر وہ ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے. ان کی اللہ کے رسول سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد آپ نے کہا کہ ما انت. کیا کہا؟ کیا کہا؟ من انت نہیں کہا. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا نام کیا، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ جو ہے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کے والدین کون ہیں، کس، یہ مقصود نہیں تھا، شخصیت مقصود نہیں تھی. ما یعنی وصف، صفت سے متعلق بات کر رہے ہیں. آپ کے اوصاف کیا ہیں؟ یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. من اعبد نہیں کہا نا، من اعبد نہیں کہا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو من استعمال ہوتا ہے، ما نہیں. تو ما اعبد کہا. حافظ ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ما یعنی اوصاف کے لیے. اوصاف تو غیر عاقل ہیں. کون ہے وہ معبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ اوصاف کیا ہیں؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے اوصاف کیا ہے؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے اوصاف کیا ہیں؟ معبود ہونے کے اوصاف ہیں کہ نہیں؟ اوصاف پہ بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، من انت نہیں پوچھا، کہا کہ ما انت. یعنی آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کا کون ہے؟ آپ کیا چیزیں جڑی ہیں آپ سے؟ کیا چیزیں جو آپ کو ممتاز کر رہی ہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ معنی اس کا. اسی لیے اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ انا نبیون. کہا کہ میں نبی ہوں. میں تو کہا کہ ما نبیون. پھر ایک سوال ہوا کہ نبی کیا ہوتے ہیں؟ کہا کہ ارسلنی اللہ تعالی، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو کہا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو پیغام کیا ہے آپ کا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغام یہ ہے کہ ارسلنی اللہ تعالی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان ویوحد اللہ تعالی ولا یشرک به شیء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی اور توحید کو قائم رکھنے اور توحید کے منافی جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ جو صاحب ہیں عمرو بن عبسہ صحابی، اس وقت جو اللہ کے رسول سے متعلق اتنے سوالات کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی، اب اصل چیز پر سوال کر رہے ہیں. کہا کہ من معک، کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، یعنی کون ہے جو تم پر ایمان لائے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے کا ایک طبقہ جو
اونچی ذات کا ہے، اونچے بڑے قبیلے کا ہے یا مالدار ہیں، رؤسا ہیں، وہ تو ایمان نہیں لائے ہیں، یہ مقصود ہے۔ اصل موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اصل چیز۔ کہا کہ من معک، اور اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حر و عبد، یعنی ہر طبقے نے مجھ پر اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو دین ہے وہ ہمارے خالق کا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ جو رؤساء مکہ نے، یا یہ کہا ہو کہ جو بالکل جو غلام ہیں جن کی خریداری ہوتی ہے، جن کو انسان تک نہیں سمجھا جا رہا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے، نہیں، کہا کہ حر و عبد۔ عمرو بن عبسہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ ابو بکر وبلال ممن آمن بہ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت کون تھے؟ کہا کہ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ ابو بکر وبلال ممن آمن بہ، ابو بکر اور بلال دونوں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں وسعت دیکھیے، ظاہر بات ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں سب کی شمولیت دنیا بھر میں۔ اب ہم ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں طبقات کی اگر بات کریں، اس طبقے میں اس طبقے کے لوگ، جبکہ نظریاتی اعتبار سے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مذہب کے لوگ ہیں، انہی میں شکایت ہے کہ ہم کو جو ہے مطلب ہمارے معبد خانے کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم کو ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، بڑے لوگوں کو بھی تکلیف، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں، ان کو ان کے دل میں معاملہ ہے۔ اسلام کا معاملہ تو ایسا ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ یہ پہلے دن کی بات ہے، آغاز کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عبسہ نے دکتی رکھ پر سبحان اللہ مطلب ہاتھ رکھا، اندازہ لگایا، یعنی کیسا سوال کیا انہوں نے کہ من معک، اسلام قبول کرنے والے کون کون نہیں بتاؤ، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ حر و عبد۔ صحیح بخاری کی یہ جو ابھی میں نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے نا، اتنا دلچسپ ہے، اس میں اتنی باتیں ہیں کئی پہلوؤں سے، اللہ توفیق عطا فرمائے، کبھی ان کا واقعہ مکمل میں آپ کو سناؤں گا، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو باتیں وہ میں آپ کو سنایا۔ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا، یعنی بلالا، کہ ابو بکر بھی ہمارے سید ہیں اور ہمارے ایک اور سید کو انہوں نے آزاد کیا ہے، وہی بلال۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس قبیلے سے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ احسنتم، بنو عدی سے ہیں، اور بنو عدی قریش کا ایک قبیلہ ہے، بہت قریبی بھی نہیں بہت دور کا بھی نہیں، بنو ہاشم سے ایک درمیانی قبیلہ ہے۔ بنو عدی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، العدوی قرشی ہے، اور اس زمانے میں جس زمانے میں انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اس زمانے میں سبحان اللہ اسلام کی وجہ سے وہ ابو بکر کو اور بلال کو ایک کر دے رہے، دونوں کو سید۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سب ہیں، ہر عمر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، سبھی برادری کے لوگ، سب کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 3 حج کیے ہیں، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے بسند صحیح۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو حج آپ نے کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ تو ایک ہی حج ہے، اور آپ کی زندگی کا آخری حج، پہلا بھی وہی آخری بھی وہی، مدینہ آنے کے بعد۔ اس حج میں ایک بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، کم و بیش 1 لاکھ کے قریب، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو مدینے میں آپ نے اعلان کیا، مدینے کے قرب جوار کے لوگ جمع ہو گئے، درمیان میں بھی کئی قافلے آ کے جڑتے تھے، اور مکے میں رہنے والے مسلمان، طائف میں رہنے والے مسلمان، بلکہ مسلمان نہیں، اس وقت میں کوئی غیر مسلم تھے ہی نہیں ادھر حجۃ الوداع کے موقع پر، مکہ میں، طائف میں، قرب جوار میں کوئی بھی، سب کے سب مسلمان تھے۔ اس طرح سے عدد جو ہے مطلب وہاں جمع ہو گئی، اتنی بڑی تعداد۔ اور حج کی جو عبادت ہے یوم النحر کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13، اس میں 12ویں تاریخ کو
12ویں تاریخ کو ایام تشریق کے جو کا پہلا دن ہے 11 اور 13 تک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو 12ویں تاریخ جو تھی اس وقت ایک خطاب کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطاب میں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا اس روایت کو رحمہ اللہ. اس روایت میں صحابی کا نام مذکور نہیں ہے. تابعی ابو نضرہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، یعنی اخبرنی من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں، یعنی حجۃ الوداع میں کی بات ہے، منا کے میدان میں پورے صحابہ سے آپ نے خطاب کیا. ذرا تصور کیجئے اس میں کون کون تھے؟ بنو ہاشم کے بھی تھے، دیگر قریشی افراد بھی تھے، عام مسلمان جو دیگر قبیلوں کے بھی تھے، اور عرب کی بات ہے، قبیلوں کا جنون. دنیا میں کسرا، قیصر بڑے بڑے بادشاہ تھے، دنیا فتح کرتے تھے، لیکن عرب میں کبھی نہیں آئے وہ، اس لیے کہ ان کے اندر فرما برداری تھی نہیں، ان کے مزاج میں وہ بات نہیں تھی. اپنے قبیلے کے لیے جیتے تھے، وہ کسی اور کے ماتحت بننے کا تصور ہی نہیں تھا. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو 15 سجدے ہیں نا، 15 آیات سجدہ، وہ سب کے سب مکی صورتوں میں ہیں، مدنی صورتوں میں نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے پہلے فرما برداری اتنی کروائی کہ بس سجدہ کرے، مانے اللہ کو، بس مانے. بعد میں احکام مسائل بتائے گئے، اتنا فرما بردار بنایا گیا سجدے کروا کر کے. ایک حکمت اہل علم نے بتائی. تو ان کے اندر ماننے کی مزاج، ایسا مزاج نہیں تھا کہ کسی اور کے ماتحت رہیں. ایسے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں اللہ کے رسول کے ماتحت صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اللہ کے رسول نے کیا خطاب کیا؟ کہا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر. یہ جو اس وقت خطاب کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خطاب کرنا وہ 1,00,000 مرد و خواتین، رؤساء، مالدار لوگ، غریب لوگ، غلام لوگ، سب کا سب کو، سبھی افراد کا ان باتوں کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا. کہا کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، کہا کہ الا بالتقوی. یہ بات اللہ کے رسول نے اس وقت کہی، سبحان اللہ، اور سبوں نے تسلیم کیا. کیا ہمارے اس ملک بھارت میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی نظریات اور اعتقادات کے لوگ اپنے اسٹیج سے یہ بات کہہ سکتے ہیں اور عملی اعتبار سے اس کو نافذ کر سکتے ہیں؟ ہے کسی میں اتنی ہمت؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہی تاثیر ہے اسلام میں. یہاں بیٹھے ہوئے سبھی افراد کیا ایک طرح کے ہیں؟ اسلام ہی ہے جو سبحان اللہ یعنی اس طرح سے جوڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت دنیا بھر میں غلاموں کے ساتھ جو تصور ہو رہا تھا، اس کو سمجھنا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی موبائل ہے یا کوئی ہماری گاڑیاں ہیں جس میں یہ انسان کو تھوڑی نا انسان سمجھا جاتا ہے. اس کو بس یہ ہمارے کام آئے، بس یہ ہمارے کام نہیں آئے گا تو ہم پھینک دیں گے اس کو، یہ کسی کو دے دیں گے. یہی تو معاملہ ہے. ہم معاملہ اچھا کرتے ہیں تو انسان کے ساتھ، اس کو تھوڑے نا انسان سمجھتے ہیں. بالکل ویسے ہی غلاموں کو جو کسی آزاد گھرانے کے ہوتے تھے، آغاز میں تو بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو، لیکن جو ان سے جو ہونے والی جو اولاد ہوتی تھی، خاص کر لونڈیوں سے، خواتین سے، دھیرے 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 ذہنی اعتبار سے وہ غلام بن گئے تھے. بالکل بازار میں کھڑے ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر کے خریدا جاتا تھا. ان کو کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. ایسے معاشرے میں متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب العلم اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ابو موسیٰ الاشعری سے مروی ہے یہ روایت رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لہم اجران. صرف ثلاثہ والی بات نہیں ہے اس حدیث میں، ثلاثۃ والی بات ہے، ورنہ اجران والی بات کئی امور میں اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کو انجام دینے سے عمل ایک ہے، نیکی ایک ہے، اجر دو، دگنا اجر. اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھنا قدرے آسان ہے، ذرا اس معاشرے میں جا کے سوچ کے دیکھیں. کہا کہ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ،
یعنی کوئی آزاد عورت نہیں جسے تعلق رکھنے، بات کرنے، معاملہ کرنے، اس سے شادی کرنے، اس کے ساتھ گھر بسانے انسان فخر سمجھتا ہو، بلکہ گھبراتا ہو کہ بھئی اتنا پیسہ کہاں سے لا کے دیں گے مہر کا، کیسے اس کو لے کے چلیں گے۔ ایک لونڈی کی بات ہے جسے انسان کا بھی درجہ نہیں دیا گیا اس دور میں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا، اس کو ادب سکھاتا ہو، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، یعنی تأدیب باب تفعیل سے مرحلہ 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 پل پل کر کے اس کو ہر پہلو سے اسے ادب سکھاتا ہو۔ کیوں ادب سکھائے گا اس کو؟ تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، دگنا اجر چاہیے تو فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا۔ اپنی سگی اولاد کے لیے نہیں، ایک لونڈی کو آپ تعلیم دیں، سکھائیں، پڑھائیں، لکھائیں۔ آج جو دنیا میں جو حساسیت ہے اپنی سگی اولاد کو پڑھانے سے متعلق، وہ ایک لونڈی سے متعلق اسلام گفتگو کر رہا ہے۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اتنا ہی نہیں، ایک مرحلے کے بعد ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پورا پیسہ خرچ کر کے ایک باہر کی لونڈی پر اس کو آزاد بھی کر دینا، اور اس کے بعد فَتَزَوَّجَهَا، اسے اتنی عزت دیں کہ اسے مہر دیں، ولیمہ کریں، اور شان شوکت سے اسے گھر میں لا کے رکھیں، اور گھر کی نسبت اس کی طرف ہوگی۔ اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر تو اللہ کے رسول کے ہیں لیکن گھر کی نسبت عورتوں کی طرف ہوتی ہے، بیویوں کی طرف ہوتی ہے، عزت دی اللہ نے ان کو۔ یہ فلاں کا گھر ہے، حجرہ عائشہ، وہ حجرہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قوام ہیں، اور بیوی ماتحت ہوتی ہے لیکن نسبت گھر کی بیوی کی طرف، کتنی عزت دی اللہ نے ایک عورت کو۔ تو اس اعتبار سے اس کو شادی کریں، اس کو گھر بسائیں، اس کے لیے 2 اجر کی بات کی۔ اندازہ لگائیے آپ اس معاشرے میں ذرا بیٹھ کے سمجھیں جہاں انسان دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا اس کو، اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مشورہ دے، وہ بولے، وہ کرے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نیند قربان کر کے، اپنی تھکان قربان کر کے، اپنی بھوک قربان کر کے وہ اپنی مالک کی بات مانے، بس اس کی کوئی اختیارات ہی نہیں۔ اس معاشرے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو کل کی نشست میں جو طبقہ ہمارے سامنے تھا، یقیناً جو ہے ان کے لیے بہت اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر سبحان اللہ عزت دی ہے انسان کو، اور انسان کو وہ عزت اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عزت اور برتری فی الحال اس میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ماتحت نہیں رہیں گے، کسی کے غلام نہیں بنیں گے، ہم کو وہ حقوق چاہیے، وہ حقوق چاہیے۔ یقیناً اس سے انسان بہت بڑا نہیں بنتا ہے، الا بالتقوی، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھلے ہی غریب رہیں الا بالتقوی، آپ مالدار رہیں الا بالتقوی، آپ بہت بڑے منصبدار ہیں الا بالتقوی، آپ کسی کے نوکر ہیں الا بالتقوی۔ یہ جنون نہیں آنا چاہیے کہ کل تک ہم معاشرے کے غلام تھے، نچلی ذات کے ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے، ساتھ کھڑنے سے بڑے نہیں بنیں گے الا بالتقوی۔ یہ ایک ان کی اس کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، اس پہلو، اس طبقے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ورنہ ان کے دل و دماغ میں یہی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو زمانے تک جو ہوتا رہا ہے، آج سے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا، ہم کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، ہم کو سارے حقوق ملیں گے، بلکہ یہ تفصیلات ہم کو ملیں گے، سمجھتے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ اور کسی سے ٹکر لینا، کسی کے مقابل آنا، وہ طبقہ ہم کو نیچے کر رہا ہے، نہیں، الا بالتقوی، یہ ذہن سازی ہونی چاہیے۔ یہ اگر ذہن سازی نہ ہو تو پھر ایک نئی بغاوت شروع ہوگی، ایک نیا طریقہ شروع ہوگا برتری کا، نسلی برتری کا۔ اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ہماری بات فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے کچھ اور کہنا تھا لیکن جو ہے میں کل کی نشست سے جیسے باخبر ہوا تو میں موضوع بدل دیا اپنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو، نشست کو قبول فرمائے۔ اس نشست کو منعقد کرنے میں شروع دن سے جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے ذمہ داران اور ہمارے جو اصحاب علم، دعات و مبلغین ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ اور اپنی شخصی بات کر رہا ہوں کہ یہاں آنے تک ہمارے جو عزیز شیخ سفیان محمدی اور شیخ شعیب محمدی، ان کا پیار، ان کی محبت ساتھ لے کر آئے اور ساتھ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت کر دے،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.